عزیز بچوں، آداب و سلام۔ آج ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پہ بات کریں گے۔ غزل اس طرح سے ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ ایک کلیم، یک شعلہ برق خرمن صدا کئی دور تھا، کل پاؤں ایک کاسا سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استفان شکستوں سے دور تھا، کہنے لگا دیکھ کر چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سر پر ضرور تھا وہ تو ایک عشق کی پوری بہشتی، ہمیں میں میر سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ میر تقی میر غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ میرا بے صبر دل اس قدر بے چین ہے کہ فریاد اور آہوزاری میں حد سے بڑھ گیا ہوں، اور میری ہر ایک فریاد سے قیامت کا جیسا شور پیدا ہو رہا ہے۔ شاعر نے اپنی فریاد اور آہوزاری کی شدت کو قیامت کے شور سے تشبیہ دیتے ہوئے نہایت مؤثر انداز میں دل کی بے صبری کا بیان کیا ہے، دل کی بے چینی کا بیان کیا ہے کہ اس کیفیت کو دوسرے لفظوں میں وحشت دل کا بڑھ جانا کہہ سکتے ہیں۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ تو میر تقی میر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ سے دور تھا، یعنی خود کو پہنچتا نہیں تھا، تو میں خدا سے بھی بہت دور تھا۔ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ سے دور تھا، یعنی خود کو پہچانتا نہیں تھا، تو میں خدا سے بھی بہت دور تھا۔ خدا کو پہچاننے کے لیے مجھے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت تھی۔ اپنے آپ کو پہچان کر گویا میں خدا کو بھی پہچان گیا، ورنہ اگر میں اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان گیا تو میں خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا ہوں۔ مراد یہ کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، وہ خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا ہے۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ ایک کلیم، ایک شعلہ برق خرمن صدا کہیں دور تھا۔ میر شعر میں حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو خدا کا جلوہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن آپ جلوے کی تاب نہ لا سکے، اور
بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر آپ کے دل میں خدا کو دیکھنے کا شوق عشق کی حد تک ہوتا تو پھر اس عشق کی آگ کے ایک ہی شعلے سے طور کا تمام پہاڑ جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا۔ لیکن آپ کے دل میں دراصل محبوب حقیقی کے دیدار کی تڑپ اور لگن موجود ہی نہیں، اس لیے آپ کی ایک جھلک کی بھی تاب نہ لا سکے۔ گویا محبوب کا دیدار کرنے کے لیے پہلے اپنے دل میں عشق کی آگ کو تیز کرنا پڑتا ہے۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کے سر پہ غرور تھا۔ میر اس خطے میں، اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کل میرا پاؤں کسی فوت شدہ شخص کے سر کی ایک کھوپڑی پر پڑا۔ وہ کھوپڑی، سر کی ہڈی بالکل چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس ہڈی نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بے خبر انسان، ذرا دیکھ کے چل، آج تم مجھے روند کر چلے گئے، لیکن تم کیوں بھول گئے کہ ایک دن میں بھی کسی جیتے جاگتے انسان کے سر کی عزت تھی۔ آج اگر وہ سر خاک میں مل گیا اور تم اسے روند دے چلے جا رہے ہو، تو یہ بھی سوچو کہ کل تمہارے سر کی کھوپڑی بھی میری طرح خاک میں ملی ہوگی، پڑی ہوئی ہوگی، اور لوگ اسے بھی اپنے پاؤں تلے ڈھونڈتے چلے جائیں گے۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنی ناپائیدار زندگی پہ غرور نہیں کرنا چاہیے اور زندگی کی عبرتناک انجام کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ انسان کی زندگی اور عزت و شہرت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس بات کو ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک رشکے پوری بہشتی ہمیں میں، میر سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور۔ میر اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسین و جمیل محبوب ہم میں جنت کی حور کی مانت تھا۔ گویا کہ جس طرح جنت کی حور ہوتی ہے، یعنی وہ جنت کا باشندہ ہماری اس دنیا میں موجود تھا۔ اگر ہم یہ بات سمجھ سکے تو یہ اپنی کم عقلی تھی، اگر ہم یہ بات نہ سمجھ سکے تو یہ ہماری کم عقلی ہے۔ گویا حور جیسا خوبصورت اور دلربا محبوب جنت سے اس دنیا میں آیا ہوا تھا، کیونکہ اس قدر حسین اور جمیل اور دلکش محبوب اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ پاس تھا تب ہم یہ بات نہیں سمجھ پائے۔ اب جب کہ وہ پاس نہیں ہے تو اب یہ بات
سمجھ میں آئی۔ بس اتنا ہی، شکریہ، آداب۔